بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ حال واقع ہونے کے لیے مشتق کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ صاحب کتاب کا نظریہ پڑھ لیا تھا کہ جی ان کے نزدیک حالت پر دلالت ہو، چاہے وہ کلمہ وہ مشتق ہے یا نہیں ہے، اسی حالت میں ہی وہ حال بنے گا، جبکہ باقی حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ حال کے لیے مشتق ہونا ضروری ہے، لہذا اگر وہ مشتق کا صیغہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر حالت پر دلالت کرنے والا کلمہ مشتق نہیں بلکہ جامد ہے تو پھر ہم اس کی تأویل کریں گے اس کی کس میں؟ مشتق میں۔ دو مثالیں آپ لوگوں نے، ایک مثال اس کی پڑھ لی تھی کہ ھذا بسرا اطیب منہ رطبا، اس کی وضاحت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ جی یہ بسرن اور رطبن یہ حال واقع ہیں، یہ دونوں جامد ہیں، حال پر اس کی دلالت ہے، بسریت پر اور رطبیت پر، لہذا یہ براہ راست حال ہے، اس میں کسی طرح کی تأویل کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے حضرات بسرن کو مبصر کے معنی میں اور رطبن کو مرتب کے معنی میں لیتے ہیں، اس کا معنی اور وضاحت آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ درمیان میں یہ ایک بات آئی تھی کہ جی اطیب تو اسم تفضیل ہے، عامل ہے لیکن ضعیف ہے، یہ اپنے معمول میں عمل تب کرتا ہے جب وہ اس کے بعد میں واقع ہو، اور یہاں پر بسرن جو ہے وہ پہلے آ گیا، تو اس کے بھی درمیان میں آپ لوگوں نے قاعدہ پڑھ لیا تھا کہ یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ دو چیزوں سے دو الگ الگ حال واقع ہوں یا ایک ہی چیز سے دو حال واقع ہوں، لیکن دونوں کے اعتبار، دونوں کے حیثیت جو ہے وہ الگ الگ ہو، لہذا جس اعتبار سے، جس حیثیت سے جو حال ہے اس کا اس حیثیت کے مطابق ہونا تقدیم اور تاخیر کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر اس مثال میں بسرن یہ حال واقع ہے، کس سے حال واقع ہے؟ اس چیز سے، اس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو ھذا کا مشار الیہ، تو ھذا کا مشار الیہ اس کے ساتھ بسر کا بھی تعلق ہے اور رطب کا بھی تعلق ہے، لیکن حیثیت دونوں کی الگ الگ ہے۔ بسر ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ مفضل علیہ ہے، اور رطب ہونا اس حیثیت سے ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ جو ہے بسر ہے یہ مفضل ہے، اور جو رطب ہے وہ مفضل علیہ ہے، تو یہ دو حیثیتیں ہو گئی، چیز ایک ہے، حیثیتیں دو ہو گئی ہیں، لہذا اطیب دونوں کا عامل ہے، اور یہ ضابطہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جہاں پر مفضل اور مفضل علیہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اسم تفضیل کا جب صیغہ استعمال ہوتا ہے تو من کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور من کا جو لفظ ہے اس سے پہلے مفضل کو ذکر کرتے ہیں اور اس سے بعد مفضل علیہ کو ذکر کرتے ہیں، لہذا یہ وضاحت رکھنے کے لیے اس یہاں پر ایسے کیا کہ من کے بعد رتب کو ذکر کر لیا اور من سے پہلے وہ بسر کو ذکر کر لیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بسر کو ذکر کیا گیا تو وہ تو اطیب سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، وہ تو اطیب سے پہلے بھی ہو سکتا تھا، اس کے ساتھ ہم نے بسر کا تعلق جو ہے اس سے مقدم رکھا ہے، اس کو ھذا کے ساتھ جوڑا ہے۔ آگے جو عبارت ہے وَهَذِهِ الْحَیثِیَّةُ، یہاں تک ہو گیا تھا نا، وَهَذِهِ الْحَیثِیَّةُ وَإِن لَّم تَکُن مُعْتَبَرَةً فِیہ إِلَّا بَعْدَ إِضْمَارِهِ فِی اطیب، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو اطیب کی ضمیر ہے حقیقت میں جو اصل مفضل ہے وہ تو وہی ضمیر ہے، جو اصل حقیقت میں مفضل ہے اسم تفضیل کے اندر کے ساتھ جس کا براہ راست تعلق ہے وہ تو وہ اطیب کے اندر پائی جانے والی ضمیر ہے، لہذا پہلے ذات ہوتی ہے بعد میں اس کی حالت ہوتی ہے، پہلے اس چیز کا تذکرہ کریں گے بعد میں اس کی حالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اصول اور قانون یہ ہے۔ تو رتب کو ہم جس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ تو اطیب کے اندر پائی جانے والی ضمیر ہے، تو اس ضمیر کو ذکر کرنے سے پہلے ظاہر ہے ہم یوں کہتے ہیں ھذا بسرن، تو بسر کا لفظ پہلے آ گیا، اطیب کا لفظ بعد میں آئے گا، اسی اطیب کے اندر ضمیر بھی ہوگی، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ مفضل ہے، وہ جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟
وہ مفضل ہے، اسی کے ساتھ بصر کا تعلق ہے، تو قانون اور طریقہ کار کیا ہے کہ جی سب سے پہلے ذات کو ذکر کر لے، بعد میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری جو اس کی حالتیں ہیں اس کو ذکر کی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جی بصر کو ہم جوڑتے ہیں تو ہم پہلے اطیب کے اندر ضمیر تو مان لیں، اس سے پہلے آپ نے بصر کو ذکر کر لیا، تو یہ ایک اعتراض اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی بصر کا تذکرہ یہاں پر پہلے اطیب کی ضمیر میں، اطیب میں ضمیر لانے سے پہلے بصر کا تذکرہ ٹھیک ہو نہیں۔ بات سمجھ آ گئی، واضح ہے؟ اس کا جواب یہاں سے دیا ہے کہ جی حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ جی بصر کا تعلق اطیب میں پائے جانے والی ضمیر سے ہے، پہلے ضمیر ہونی چاہیے اور بعد میں کیا ہونا چاہیے، اس کی حالت ہونی چاہیے، لیکن اس ضمیر سے جس چیز کی طرف اشارہ ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے آگے ایک اسم ظاہر بھی ہے اور وہ ھذا ہے۔ ھذا کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ھذا اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ کیا ہے، وہی چیز ہے جس کے ساتھ ہم بصریت کو بھی جوڑ رہے ہیں اور جس کے ساتھ ہم رتبیت کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ تو اطیب کے اندر ضمیر ہے اور ضمیر بھی ایسی ہے جو ضمیر مستتر ہے، اور اسی طرح شروع میں جو ھذا کا لفظ آیا ہے وہ ھذا کا لفظ اسم ظاہر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ھذا کی دلالت بھی اسی چیز پر ہے جس پر اطیب میں پائے جانے والی ضمیر کی دلالت ہوگی۔ تو ایک طرف وہ ضمیر جو ضمیر مستتر ہے اور ضمیر مستتر کالعدم ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے لفظی اعتبار سے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے نا، تو وہ کالعدم ہو گئی، لہٰذا اس کے مقابلے میں ایک اسم ظاہر ہے اور اس اسم ظاہر کی دلالت بھی اسی چیز پر ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اسم ظاہر کے مقابلے میں ضمیر مستتر وہ معدوم ہے، تو ہم نے کیا کر لیا، اہل عرب نے جو بصر ہے، بصر کو بجائے اطیب میں پائے جانے والی ضمیر کے ساتھ جوڑنے کے اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑ لیا، ھذا کے ساتھ جوڑ لیا۔ کیوں ھذا کے ساتھ جوڑا؟ اس لیے کہ ایک طرف ھذا ہے اس مدلول پر دلالت کرنے کے لیے، دوسری طرف اطیب کی ضمیر ہے اور وہ ضمیر مستتر ہے، تو اسم اشارہ جو اسم ظاہر ہے اس کے مقابلے میں وہ ضمیر کالعدم ہو گئی، لہذا اس وجہ سے بصر کو ھذا کے ساتھ جوڑ لیا، چلو ظاہر کے ساتھ یہ جڑ جائے گا۔ تو یہ اس وجہ سے اس انداز سے اس کو اس طرح جو ہے وہ ذکر کیا، باقی ترتیب وہی ہے، ترتیب وہی ہے کہ اطیب کے اندر ضمیر ہونی چاہیے اور بصر کا تعلق اس سے ہونا چاہیے، پہلے وہ ضمیر ہو بعد میں جو ہے وہ بصر ہو، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اب بات آ گئی کس کی، اسم ظاہر کی اور اسم ضمیر کی، اس وجہ سے ہم نے بصر کو اسم ظاہر کے ساتھ جوڑ لیا، ضمیر کے ساتھ نہیں جوڑا۔ دیکھیں وَهَذِهِ الْحَیثِیَّةُ، اور یہ جو حیثیت ہے کس کی حیثیت ہے، یعنی وہ مفضل ہونے کی جو حیثیت ہے، ھذا کے اندر جو مشار الیہ ہے اس کا، اس کو ہم مفضل مانتے ہیں۔ مفضل کب مانتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُنْ مُعْتَبَرَةً فِيهِ، اور یہ حیثیت اس میں اگرچہ معتبر نہیں، إِلَّا بَعْدَ إِضْمَارِهِ فِي أَطْیَب، مگر کب معتبر ہوگی؟ اطیب میں ضمیر لانے کے بعد، پہلے ضمیر لائیں گے، ضمیر لانے کے بعد وہ مفضل کا تعین ہو جائے گا، پھر اس مفضل کے تعین کے بعد اس کے لیے ایک حال ذکر کریں گے، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الضَّمِيرُ، لیکن جب یہ ضمیر بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُظْهَرِ، مظہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کالعدمی، وہ کیسی ہے، وہ معدوم کی طرح ہے، اقیم المظہر مقامہ، تو یہ اسم ظاہر کو اس کے قائم مقام بنا دیا، وَأَوْجَبُ عَلِيَهُ أَن يَلِيَهُ، اور انہوں نے یہ بات لازم کر لی أن يَلِيَهُ کہ یہ بصر اب اس ھذا کے ساتھ ہی جڑا رہے، اس کے متصل ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں والرتبیت تعلقت بھی، اور رتبیت متعلق ہے اس کے ساتھ من حیث انہ مفضل علیہ، اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، وہ مفضل علیہ ہے۔ اب لفظوں میں مفضل علیہ پر دلالت کرنے والی کون سی چیز ہے، وہو ضمیر منہ، اور وہ کیا ہے، یہ جو منہ کی ہو ضمیر ہے۔ تو اب گویا کہ چیز ایک ہے، وہ ھذا کے ساتھ جس کھجور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے دو چیزیں ہو گئیں، ایک جو مفضل پر دلالت ہے جس کی، اور دوسرا جس کی مفضل ھذا کی دلالت کس پر ہے، چونکہ وہ اطیب کی ضمیر کی ہی اس پر دلالت ہے، لیکن اطیب سے پہلے ھذا آ گیا، اس وجہ سے ھذا کو ہم اس پر دلالت کرنے والا بناتے ہیں، اور جو ہو ضمیر ہے وہ مفضل علیہ پر اس کی دلالت ہے۔ اب بصر کا تعلق اس کے مفضل ہونے کے ساتھ ہے، وہ ھذا کے ساتھ جڑ
جڑ جائے گا، اور رتب کا تعلق اس کے مفضل علیہ ہونے سے ہے تو وہ منہ کی ہو ضمیر کے ساتھ جڑ جائے گا۔ فیجب ان یلیہ، تو لہٰذا ضروری ہے کہ اب یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے، اس کے ساتھ وہ متصل ہو جائے۔ بات سمجھ آ گئی بالکل وضاحت سے؟ 2-3 دنوں سے یہی سبق چل رہا ہے، وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اب سمجھ آ گئی کہ دوبارہ کہہ دوں؟ بولے بھائی، دوبارہ کہہ دوں؟ چلو مختصر سا خلاصہ سن لے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے، ھذا بسرا اطیب منہ رطبا۔ یہ مثال اس بات کی دی ہے کہ ماتن نے یہ بتایا ہے کہ جی جو جوامد ہیں وہ اگر حالت پر دلالت کریں تو وہ براہ راست حال بنیں گے، اس کی جو ہے وہ مشتق میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثال دی ہے ھذا بسرا اطیب منہ رطبا کی۔ اس مثال میں بسر اور رطب یہ 2 لفظ ہیں، جامد ہیں، حال پر ان کی دلالت ہے، لہذا براہ راست یہ حال ہی واقع ہیں، ان میں کسی طرح کی تعویل کی کوئی ضرورت۔ دوسرے حضرات کیا کریں گے ماتن کے علاوہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ بسر اور رطب حال تو ہے لیکن براہ راست نہیں ہے، بلکہ ہم بسر کو مبصر اور رطب کو مرتب کے معنی میں لیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آیا کہ جی بسرن، یہ جو 2 لفظ ہیں بسرن اور رطبن، رطبن میں تو بالاتفاق اطیب ہی عامل ہے، اور بسر میں کیا عامل ہے؟ تو اس میں محققین حضرات نے یہی فرمایا کہ بسر کا جو عامل ہے وہ بھی اطیب ہی ہے۔ اب اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی اطیب تو اسم تفضیل ہے، عامل ضعیف ہے، یہ مقدم معمول میں عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک ضابطہ اب لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی جب ایک ہی چیز کے متعلق 2 حال واقع ہوں، 2 مختلف اعتبار اور حیثیت سے، تو لہٰذا جس اعتبار اور جس حیثیت سے جو حال واقع ہے اس کا اپنے موقع پر ہونا ضروری ہے، وگرنہ اشتباہ لازم آئے گا کہ کون سی حالت مفضل ہے، کون سی حالت کا کیا ہے۔ تو ایک اعتبار کا دوسرے اعتبار سے اشتباہ لازم آئے گا۔ اس اشتباہ سے بچنے کے لیے جس اعتبار سے جو حال واقع ہو اسی موقع پر اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، بے شک کچھ تھوڑا بہت نحوی قاعدے کے خلاف بھی ہو جائے، بے شک کچھ تھوڑا بہت نحوی قاعدے کے خلاف بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے اصل تو مانوی فساد ہے، تو مانوی فساد سے بچنے کے لیے لفظی اعتبار سے اگر تھوڑی بہت کمزوری ہو تو اس کا جو ہے وہ لحاظ کر لیا جاتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب اس مثال میں کیا مسئلہ ہے، ایسی وضاحت کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اطیب پر بسر کو مقدم کر لیا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی ھذا سے اشارہ ہو رہا ہے ایک کھجور کی طرف، اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں کھجور ہے، اس کھجور میں جو بسر والی حالت ہے وہ زیادہ عمدہ ہے بنسبت اس کے رطب والی حالت کے۔ اس کے بسر والی حالت زیادہ عمدہ ہے بنسبت، اب ایک ہی چیز ہے، اس کے بارے میں یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ بتانا ہے کہ اس کی ایک حالت جو ہے وہ مفضل ہے اور دوسری حالت مفضل علیہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جی یہ اصول ہے کہ اسم تفضیل کا عام طور پر استعمال من کے ساتھ ہوتا ہے، اور من کا ماقبل اور مابعد کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ من کا ماقبل جو ہوتا ہے وہ مفضل ہوتا ہے، اور من کا مابعد مفضل علیہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا اہل عرب نے کہ من ہو میں من کے بعد کس کو ذکر کیا؟ رطب کو ذکر کر لیا، اس وجہ سے کہ وہ کیا ہے، وہ مفضل علیہ ہے، اور بسر کو اس سے پہلے ذکر کر لیا۔ اب اس پر اگلا اعتراض یہ ہے کہ جی یہ اطیب کے اندر اصل تو وہ مفضل کی جو چیز ہے وہ تو اطیب کے اندر پائے جانے والی ضمیر ہے، باقی اس ضمیر کی دلالت کسی بھی چیز پر ہو اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن لفظی اعتبار سے ہم مفضل کس کو کہیں گے؟ اطیب کے اندر پائے جانے والی ضمیر کو۔ تو ظاہر ہے ہم نے اس کی حالت کو پہلے ذکر کر لیا، اور یہ جو حالت ہوتی ہے یہ تو ایک عارض چیز ہوتی ہے، ذات تو ذوالحال ہے، ذات تو اصل وہ تو دلالت کرنے والا وہ کلمہ جو مفضل پر دلالت کرے، تو ضمیر آپ نے بعد میں ذکر کر لی اور اس کی حالت پہلے ذکر کر دی۔ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟
پہلے آپ ضمیر ذکر کریں، اطیب کو پہلے ذکر کریں، اس میں آپ مفضل کا تعین کریں اور بعد میں اس کی حالت کا تذکرہ کریں۔ اس کا آپ لوگوں نے وضاحت کے ساتھ جواب پڑھ لیا کہ جی اطیب یہ جو مشار الیہ ہے، جو اصل جو چیز ہے، جو ذات ہے، اس پر دلالت کرنے والا ایک کلمہ ھذا ہے، اور اس پر دوسرا دلالت کرنے والا اطیب کے اندر پائے جانے والی ضمیر ہے۔ دونوں جو ہے وہ مفضل اس حیثیت سے ہم بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک طرف اسم ظاہر ہے اور دوسری طرف ضمیر مستتر ہے، اسم ظاہر کے مقابلے میں ضمیر مستتر کیا ہے؟ وہ کل عدم ہے۔ تو گویا کہ اصل وہ چیز جو کہ مفضل ہے، جس میں ہم مفضل ہونے کا اعتبار کر رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ھذا ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ھذا ہوا۔ لہٰذا جب وہ ھذا ہوا تو ہم نے اس کے مفضل ہونے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے جو کلمہ ہے اس کے بارے میں لازم بنا دی یہ بات کہ یہ اس کے متصل ہو۔ لہٰذا یہ جو بصر کا کلمہ ہے اس کو ھذا کے ساتھ جوڑ لیا، بصر کا کلمہ ھذا کے ساتھ جوڑ لیا، اور رطب کا جو کلمہ ہے وہ مفضل علیہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور مفضل علیہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، ذات تو وہی ہے، وہ کھجور ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے اس پر دلالت کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ منہ کی ہو ضمیر ہے، وہ منہ کی ہو ضمیر ہے۔ لہٰذا ہم نے رتب کو کیا کر لیا؟ اس ہو ضمیر کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ اس اعتبار سے اس کے اندر یہ دو باتیں آ جاتی ہیں۔ جی اب واضح ہوگی۔ آگے اپنی اس بات کی تائید کے لیے شارح نے علامہ رضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ صحیح بات واضح ہو جائے گی۔ قال الرضی، امام رضی نے فرمایا، اما الضمیر المستقن فی افعال، جو ضمیر مستتر ہے افعال کے اندر، فإنہ وإن کان مفضلا، بس بے شک وہ اگرچہ وہ مفضل ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا کہ اصل جو مفضل ہے وہ کیا چیز ہے؟ اطیب کے اندر پائی جانے والی ضمیر ہے۔ تو وہی بات ذکر کر رہے ہیں علامہ رضی بھی کہ اگرچہ یقینی طور پر مفضل تو وہی ہے، لیکنہ لما لم یظہر، لیکن جب وہ ظاہر نہیں ہے، کان کالعدم، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ معدوم کی طرح ہو جائے گا۔ جب معدوم کی طرح ہو جائے گا تو پھر گویا کہ ان کے نزدیک بھی اس مفضل کو کس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے؟ ھذا کے ساتھ۔ ان کے نزدیک اصل مفضل تو اطیب کے اندر پائے جانے والی ضمیر ہے افعال کے اندر، لیکن جب وہ ضمیر معدوم ہو گئی مستتر ہونے کی وجہ سے اور اس سے پہلے اسم ظاہر موجود ہے، تو ہم اسی اسم ظاہر کو جو ہے وہ اصل قرار دے دیں گے، اور یہ جو مفضل کو بیان کرنے والی حالت ہے اس کو ہم ھذا کے ساتھ جوڑ لیں گے۔ آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اہل عرب سے تو نہیں سنا گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یوں کہہ دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہوگی۔ کیا کہیں گے وہ یوں کہیں گے کہ یہ جو بصر والی حالت ہے اس کو اطیب کے بعد ذکر کر دیں، اور یوں کہیں گے ھذا اطیب بصرا منہ رطبا۔ وہ کیا کہیں گے؟ ھذا اطیب، تاکہ یہ جو عامل پر معمول کے مقدم ہونے والی بات ہے ذوق کے باوجود یہ بات ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے مثال کیا دی ہے، دیکھو، ومع ھذا، اور اس کے ساتھ، فلا ارى بأسا، میں کوئی حرج نہیں سمجھ رہا، بأن یقال، کہ یوں کہہ دیا جائے، وإن لم يسمع، اگرچہ یہ بات اہل عرب سے نہیں سنی گئی، کیا کہہ دیا جائے؟ زید احسن قائما منہ قاعدا۔ اس میں دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا؟ احسن کو پہلے ذکر کیا اور قائمن کو بعد، اور یہ اسی طرح کی عبارت ہے کہ زید قائما احسن منہ قاعدا، یہ وہی مثال ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ اسم تفضیل کا جو معمولی مقدم ہے اس کو مؤخر بنا دیا، یوں انہوں نے کہہ دیا، لیکن ظاہر ہے ان کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہم قواعد ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، کیوں؟ جو ہم نے کلام عرب سے سمجھا ہے، جو ہم نے کلام عرب سے، تو اصل تو کلام عرب ہے، جب کلام عرب کے اندر کوئی چیز پائی نہیں جا رہی تو اس کو مستدل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس وجہ سے علماء کرام نے ان کے اس طریقہ کار کو پسند نہیں کیا کہ جی ہم جو ہے وہ بصر کو اطیب کے بعد لے آئیں، وہ پہلے کا پہلا ہی رہے گا، باقی اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی۔
جی تو ایک تو یہ اس اعتبار سے اس کو حل کیا ہے کہ جی یہ اطیب کا جو معمول ہے وہ اس طرح مقدم ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جی اطیب یہ رتبن میں تو معمول ہے لیکن بسرن میں یہ عامل نہیں ہے۔ رتبن جو ہے یہ اطیب کا معمول ہے لیکن بسرن یہ اطیب کا معمول نہیں ہے۔ تو ان کے نزدیک پھر اطیب کو نسب کس نے دیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی حاذا نے دیا۔ کس نے دیا ہے؟ حاذا۔ اب لوگ پڑھ چکے ہو کہ ہا سے انبہ ہو تنبیہ والے معنی پر دلالت ہے، ذا سے اشیر و اشارہ والے معنی پر دلالت ہے، لہٰذا ان کے نزدیک یہ جو ہے بسرن ہے اس کا عامل کیا ہے؟ وہ حاذا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن ان کو آگے رد کیا کہ نہیں یہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حاذا بسرن، ہم اس کھجور کو حاذا بسرن کہہ کر مقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ بسر ہے، یہ کھجور کیا ہے؟ بسر ہے۔ اب ایسے صورتحال کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ التَّمْرَ الْيَابِسِ، کہ یہ جو مشارن الیہ ہے، جب ہم یہ والی عبارت پڑھیں گے نا، جو وضاحت ہمیں دوسرے علماء کرام نے دی ہے کہ حاذا جو ہے وہ مفضل ہے اس اعتبار سے، اور پھر یہ مطلق کھجور کی طرف اشارہ ہو جائے گا، یہ مطلق کھجور کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو، کہ جی کوئی بوڑھا آدمی بھی ہو تو کہہ دیں جی جوانی کی کیا بات تھی، جوانی تو بنسبت بڑھاپے کے بہت اچھا ہے، تو حاذا شابن، حاذا شابن، اب کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ بوڑھے آدمی کی طرف، یہ مطلق بات ہے۔ لیکن جب عامل اور معمول بنا لے، جب عامل اور معمول بنا لے تو پھر ہم نے گویا کہ اس میں اشارہ کو مقید کر لیا حالت بصریت کے ساتھ۔ جب عامل اور معمول بنائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ قید ہو جائے گی مشارن الیہ کے لیے اس کی حالت بصریت کی۔ تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ صرف اسی کھجور کے لیے بات ہو جو بسر ہو سکتا ہے کوئی رطب لے لے، ہاں، ہو سکتا ہے کوئی تمر یابس لے لے، خشک کھجور لے لے، چوارا لے لے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جی جب یہ ایسے تھا تو اب ایسے ہو گیا، یہ اس کی وہ حالت اس سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا جب حاذا کو عامل اور بسر کو معمول بنائیں گے تو تقیید والی صورت ہوگی۔ کیسی صورت ہوگی؟ تقیید والی، کہ جی مشارن الیہ یابس ہو، یہ بسر ہونے کی حالت کے ساتھ مقید ہو جائے گا، اور یہ واقعے کے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی اسی عبارت کو ہم ایسے اسماء کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں عامل بننے کی صلاحیت نہ ہو۔ اب حاذا ہے، حاذا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دو عامل ہیں، اس میں ہا بھی ہے اور ذا بھی ہے، لیکن اس کی جگہ اگر ہم کوئی ایسا اسم رکھ دے جس میں عامل بننے کی بالکل بھی صلاحیت نہ ہو تو بات تو ٹھیک ہوگی، بات ٹھیک ہوگی، کلام ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر عامل بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوگی۔ تو صرف کسی ایک مثال میں اگر وہ عامل بننے کی صلاحیت ہے تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ وہی عامل ہو جائے گا اور اس کو ہم آگے آنے والے اطیب سے مکمل طور پر کاٹ لیں، جیسے آگے انہوں نے مثال دی ہے تمرۃ النخلی بسرن۔ کیا مثال ہے؟ بالکل آخر میں دیکھ لو، وقت تکون ہے تمرۃ نخلی بسرن اطیب منہ رطبا۔ اب بالکل وہی عبارت ہے لیکن حاذا کی جگہ پر کیا ہے؟ تمرۃ نخلی ہے۔ اب تمرۃ نخلی میں عامل بننے کی کسی بھی اعتبار سے صلاحیت نہیں ہے۔ اب پھر کیا کہیں گے؟ پھر یہی کہیں گے کہ جی اطیب ہی اس کا عامل ہے۔ تو جب کسی ایک صورت میں بالفرض اگر اس کی عامل بننے کی صلاحیت آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر جگہ ہے، ہاں، اور پھر ایک میں ماننا اور دوسرے میں نہ ماننا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے مکمل طور پر یہ بات کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے کہ جی حاذا اس میں عامل ہے، بس یہی ہے کہ اطیب اس کا عامل ہے، لیکن اس کا عامل ہے کس انداز سے، وہ اب لوگوں نے اس کی وضاحت پڑھ لی کہ جی وہ مؤخر ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک معنوی مجبوری ہے۔ وہ معنوی مجبوری کیا ہے؟ اگر ہم یوں کہہ دے حاذا اطیب، ہاں، تو اس صورت کے اندر یہ التباس لازم آئے گا، اشتباہ لازم آئے گا۔ اس وجہ سے بسرن کا مفضل کے ساتھ اور جو ہے وہ رتبن کا مفضل علیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔
دیکھیں وذهب بعضهم، اور بعض حضرات نے یہ ابو علی الفارسی کا مذہب بیان کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں الی ان العامل فی بسرن، وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بسر میں عامل وہ اس میں اشارہ ہے، ای اشیر الیہ حال کونہ بسرن، یہ اس کا معنی ہو جائے گا جب ہم حاضہ کو عامل بنائیں کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کے بسر ہونے کی حالت میں۔ وہ جو میں نے بتایا نا کہ جی پھر اعتراض ہو سکے گا، ہو سکتا ہے کہ جو کھجور ہو وہ تمر یابس ہو یا جو ہے وہ رطب ہو۔ اب جب حاضہ کو عامل بنائیں گے تو پھر یوں ترجمہ ہو جائے گا اشیر الیہ حال کونہ بسرن، میں اس کی طرف اس کے بسر ہونے کی حالت میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اگر آگے وہ تمر یابس ہوتی یہ بات پھر غلط ہو جائے گی۔ وہذا لیس بصحیح، اور یہ صحیح نہیں ہے، لأنہ یمکن، اس لیے کہ ممکن ہے ان یکون المشار الیہ، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کھجور التمر الیابس، وہ تمر یابس ہو، فلا تتقید الحال الاشارۃ بحالت البصریت، لہذا یہ بصریت کی حالت کے ساتھ اشارہ کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ، اور اس لیے کہ صحیح ہے یہ کلام حیث وقع، اس مقام پر بھی جہاں پر واقع ہو، اس میں اشارہ کی جگہ پر اسم، ایک ایسا اسم لا يصح اعمالہ فیہ، جس کا اس میں عمل کرنا صحیح نہ ہو، جیسے تمرۃ النخل بسرا اطیب منہ رطباً، اس مقام پر بھی یہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حاضہ کو عامل بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔